ہر شے کا ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے۔ اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے؟ تمام فقہا اس سے بحث کریں گے، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں۔ پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے، یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نماز کا ظاہر ہے، اور فقہا اس سے بحث کرتے۔ لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی، تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، لہذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے۔ دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی۔ اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے؟ تمام فقہا اس سے بحث کریں گے، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں۔ پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے، یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نماز کا ظاہر ہے، اور فقہا اس سے بحث کرتے۔ لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی، تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، لہذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے۔ دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی۔ قانون، فقہ تو قانون کو کہتے ہیں نا، قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا۔ آپ نے جرم کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ جرم کیا، اس کی سزا ہے، وہ ملے گی آپ۔ لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیحدہ ہے، اور حقیقت کا دائرہ اور ہے۔